بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم حضرت ابراہیم کو ایک رات خواب میں بلایا کہ ابراہیم اپنی محبوب چیز میری راہ میں قربان کر دے۔ میں نے سوچا کہ نبی کا خواب وحی کی مثال ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی عزیز چیز قربان کر دوں۔ آپ کے پاس جتنے اونٹ تھے وہ سب اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کرتے اور آرام کرتے۔ آرام کرتے ہی خواب میں پھر آواز آتی ہے، ابراہیم نے اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر دی۔ حضرت ابراہیم بیدار ہوئے تو سوچنے لگے کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز میرا بیٹا اسماعیل حضرت اسماعیل ہے۔ میں اسے نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں اسماعیل اپنے خالق حقیقی سے زیادہ پیار کرتا ہوں جیسا کہ رحیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے خدا کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ وہ صبح اٹھا اور اپنی بیوی بی بی ہاجرہ سے کہا، میں آج اپنے بیٹے اسماعیل حضرت اسماعیل کو اپنے دوست کی دعوت پر لے جاؤں گا۔ بی بی ہاجرہ خوش ہوئیں اور اپنے بیٹے کو تیار کرنے لگیں، اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو کھولا اور قربان گاہ کی طرف جانے لگے۔ آپ کا بیٹا آپ کے دوست کے پاس نہیں بلکہ آپ کے بیٹے اسماعیل کو قتل کرنے جا رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے پوچھا، میں ابراہیم کو جانتی ہوں، وہ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ شیطان نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں دیکھا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو قربان کرو اور وہ تمہارے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے قربان تو میرے لیے اللہ کے نام پر اپنے ہزاروں بیٹوں کی قربانی سے بہتر کیا ہے۔ وہ اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا باپ تمہیں قربانی کے لیے لے جا رہا ہے۔ تمہارے باپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا خواب دیکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے فخر سے فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے۔ میرے لیے اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہی سوال لے کر آتا ہے اور اپنے پیارے بیٹے سے کہتا ہے، اسماعیل کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ اتنی دیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر شیطان پر لعنت بھیجتے ہیں اور اس پر پھینک دیتے ہیں۔ آج بھی ایک جگہ ایسی ہے جہاں لاکھوں لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں اور پھر آگے بڑھ کر اپنے بیٹے اسماعیل سے کہتے ہیں کہ آج میں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا تاکہ یہ واضح ہو کہ میرے دل میں اسماعیل اللہ سے بڑھ کر محبت ہے۔ آپ کے بچے اسماعیل بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بابا میرے لیے اس سے بہتر کیا ہوگا کہ اللہ کا نبی مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دے، لیکن بابا میں اب سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تم بوڑھے ہو گئے ہو اور مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہو۔ جب میرا گلا کٹے گا تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ دینا بابا میں چاہوں گا کہ اب مجھے قربان کرنے سے پہلے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیں اور میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیں۔ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے۔ اس نے چھری حضرت اسماعیل کے گلے کے پاس رکھ دی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، یا اللہ اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرتا تو میں تمام اسماعیل تیرے نام پر قربان کر دیتا۔ ابراہیم یہ کہہ کر اپنے بیان میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ جاؤ اور اسماعیل کو آسمان سے ایک خوبصورت جانور پیش کرو۔ اور وہاں ابراہیم علیہ السلام چھری لیے پھر رہے تھے۔ جب خون بہنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، اور جوں ہی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو کیا دیکھا، اسماعیل علیہ السلام اور اللہ کی راہ میں ایک جانور کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں قربان ہو گیا۔ پھر غیب کی آواز آنے لگی، اے ابراہیم تیرا یہ عمل قیامت تک قائم رہے گا، اور مومنین ہر سال آپ کی اس سمت کو یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی کریں گے۔
آج بھی حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس دن کو پوری دنیا میں عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم اسماعیل علیہ السلام۔